بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان کو بڑی محبت سے تخلیق فرمایا۔ انسان کا رتبہ تمام جنات اور فرشتوں سے بڑھ کر بنایا اور اس روئے زمین پر خلیفۃ الارض کا لقب بھی دیا۔ اس کے بعد انسان کی تعلیم و تربیت اور اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کم و بیش 1,35,000 کے قریب نبی اور پیغمبر بھی مبعوث فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی بدبخت قوم کا ذکر کریں گے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی، بے حیائی اور بددیانتی کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے اور ان فرعونوں کو کس قدر دردناک موت آئی؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا اسی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سماعت فرمائیے۔ انسانوں کو بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار لوگ تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں میسر تھیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور یہاں سے ہی اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی دن تھا جس میں مچھلیاں بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہوتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں بہت کم مچھلیاں کناروں پر آتی تھیں اور ان کا شکار کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر وہ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنائی لیے جائیں اور ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے گزر کر ان بڑے حوضوں میں آ جایا کریں گی اور اس طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلا دیا کہ اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور پکڑی بھی جائیں گی۔ وہاں پر موجود بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حوض میں آئی ہوئی مچھلیوں کا راستہ بند کر دیا اور اگلے دن یعنی اتوار کے روز ان کا شکار کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ حل بہت پسند آیا۔ لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی ہیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی عمل سے منع کرتے تھے اور وہ ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ
اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہیں شکار نہ کیا، اور دوسرے لوگوں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنقریب ہلاک کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے چکر اور شیطانی مکر و فریب میں آ کر ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے باوجود ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے اور ان مچھلیوں کو شکار کرنے کے بعد بیچا کرتے رہے۔ عزیز دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے اور بار بار منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو سمجھایا کہ یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور ہفتے والے دن شکار کرتے رہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مس ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ اور جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو قطار ہوتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ عزیز دوستو، آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں موجود ہے؟ کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے لوگوں کی نسل موجود ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔